نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اگلا مہینہ جو ہے وہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے متعلق سنیں گے کہ قربانی کن پر ضروری ہوتی ہے، تو کیا کیا قربانی کے لیے چیزیں ہوں تو اس پر قربانی ضروری ہوگی۔ تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الکوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ اور قربانی کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ امر فرمایا ہے، وَانْحَرْ حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا قربانی کیا کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے وَانْحَرْ قربانی کرو، امر دیا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے قربانی کرو۔ تو آئیے پہلے ہم سنتے ہیں کہ قربانی کی کیا شرائط ہیں، کہ قربانی کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو قربانی کرنا ہم پر لازمی ہوگی۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر ان کی چند شرائط کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، اب وہ چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اور دوسری یہ بیان کی کہ وہ بالغ ہو، اور تیسری یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، رہائشی ہو، مسافر پر کیوں قربانی واجب نہیں ہوتی، اور چوتھی یہ بیان کی کہ وہ صاحب نصاب کا مالک ہو، یعنی قربانی کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے کہ اتنا نصاب ہو، اتنی ملکیت ہو، اتنا سامان ہو تو اس پر قربانی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو شرائط ہیں، ایک تو مسلمان ہو، اب چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور صاحب نصاب کا مالک ہو۔ اب جو صاحب نصاب کا مالک ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس صاحب نصاب کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز اور آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہیں۔ حاجت اصلیہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزر بسر مشکل ہو، جیسے کہ آپ کے پاس مکان ہے، تو اب اگر مکان ہوگا تو آپ رہائش اختیار کر سکیں گے، آپ کا رہنا آسان ہوگا۔ تو حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزر بسر مشکل ہو، جیسے پہننے کے کپڑے لے لیں اور رہنے کا مکان، تو یہ حاجت اصلیہ کے اندر آئے گا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، جو میں نے ابھی سمجھایا کہ حاجت اصلیہ یہ ہوتی ہے، تو اس حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو، اور وہ ان چیزوں کا کیا ہے، مالک بھی ہو۔ اب یہ جو 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت ہو یا غیر تجارت ہو، اور یہ جو صاحب نصاب یہ حاجت اصلیہ کے سے ظاہر ہو، جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو ان تمام صورتوں کے اندر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہمارے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں قربانی کے ایام میں، تو ان دنوں پہ ہم پر کیا ہے، قربانی ضروری ہوگی۔
تو اب سنتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ قربانی کا وقت جو ہے یہ 10ویں ذوالحجۃ الحرام کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے۔ اب اگر ان ایام کے اندر قربانی کی شرائط یہ پائی گئی جو میں نے بیان کی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ پر قربانی کرنا کیا ہے؟ لازمی ہوگی، کیونکہ احادیث کے اندر بھی اس کی تاکیدات بیان کی گئی ہیں، اور نہ کرنے پر اس کی وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر قربانی کی وسعت ہو، یعنی قربانی کرنے کی گنجائش ہو، اور وہ گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جب یہ وعید بیان کی جاتی ہے تو اسی وقت بیان کی جاتی ہے کہ جب ہمارے اوپر وہ چیز کرنا ضروری ہو تو ہم پر یہ قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس کی وعید بیان کی گئی کہ جس کے اندر قربانی کے وسعت ہو اور وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو اس صورت کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ اب قربانی کی شرائط اور قربانی کی وعید تو سنی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور سننا ہے کہ قربانی کی جو جانور ہیں ان کی عمر کیا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم جانور تو لے آتے ہیں لیکن ہمیں عمروں کا نہیں پتہ چلتا۔ تو اس صورت کے اندر بہار شریعت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اونٹ کی قربانی کرنی ہے تو اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے، اور اگر وہ گائے کی قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال کی ہو، اور اگر بکرا اور بکری کی وہ قربانی کر رہا ہے تو اس کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ یہ عمر بیان کی گئی ہے قربانی کے جانوروں کی۔ اگر اتنی عمر اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اب آپ کے لیے ان جانوروں کی قربانی کرنا یہ درست ہوگا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے جانور تو لے آتے ہیں لیکن ہمیں ان کا عمروں کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ ہماری لا علمی ہونے کی وجہ سے ہم وہ قربانی کر تو لیتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ جو شرائط ہیں، وہ جو قربانی کے جانور کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ نہ ہوں تو قربانی درست ہی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں جب یہ آپ کے اندر شرائط پائی جائیں تو آپ پر قربانی کرنا ضروری ہوگی، اور قربانی کے جانور کی عمر جو بیان کی گئی ہے تو کوشش کریں ان کی عمروں کے مطابق ان کو لیا جائے۔ تو جب ہم ان قربانی کے جانور کی عمروں کے مطابق ان کو لیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور ہم اس قربانی کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بروز قیامت یہ ذریعہ نجات بنے گی۔ کہ مرقات المفاتیح کے اندر ہے کہ یہ جو ہم قربانی کریں گے دنیا کے اندر، کل بروز قیامت پل صراط کے لیے ہماری سواری ہوگی، کیوں جب مومن جنت کی طرف جائیں گے تو پل صراط سے گزر کر جانا ہوگا۔ پل صراط وہ ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کافر لوگ اس پل سے گزریں گے تو کٹ کر نیچے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہوگی۔ تو کل بروز قیامت یہ قربانی ہمارے لیے اس پل پر گزرنے کا ایک ذریعہ بنے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا عمل اللہ عز و جل کے ہاں ایام قربانی میں خون بہانے سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ قربانی کرنا بروز قیامت اپنے سین، کھوڑوں اور بالوں کے ساتھ آئے گی، اور اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں یہ مقبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کرنا ایک تو حدیث کے اندر اس کی تاکید بیان کی گئی ہے،
اور قرآن کے اندر جس کی تاکید بیان کی گئی کہ ونحر، امر دیا گیا، حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قربانی کرو۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن قربانی کا جو مقصود ہے، قربانی کی ڈیفینیشن ہے، وہ ہمیں اصل کے اندر پتہ نہیں ہوتی۔ تو آخر کے اندر یہ قربانی کی تعریف بھی سنتے جائیں کہ قربانی ہم نے کرنی ہے تو کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ قربانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں بانیت تقرب، یعنی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کے ہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ بس اوقات ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف گوشت حاصل کریں گے، بلکہ وہ ضمناً آ جائے گا۔ تو اصل ہم نے نیت یہ کرنی ہے قربانی سے کہ اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو۔ جب رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے کل بروز قیامت یہ قربانی کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے قربانی کی شرائط اور قربانی کے جانور کے متعلق، اگر یہ ساری چیزیں ہم پر پائی جا رہی ہیں تو ہمارے اوپر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے ایام کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔